میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس میرے ہمدم۔ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی اس مختصر گفتگو کا عنوان ہے سیرت اولیاء۔ اولیاء اللہ کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، ولی بنتا کب ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ ولایت وہ منصب ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ خاص ایک شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی کو از خود بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو ولایت وہبی کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ مرتبہ جو بندہ اپنی محنت سے، سٹرگل سے، عبادت ریاضت سے اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے، اس کا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو پھر ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اسی بات کو بیان کیا گیا اس حدیث قدسی میں جس میں ارشاد ہوا لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض پر پابندی کے بعد نفلی عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، نفل جو ہوتا ہے نا، نفلی عبادت، یہ در حقیقت بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ ہوتا ہے۔ جو فرض عبادت ہوتی ہے، فرض کا معنی آپ سمجھتے ہیں، فرض کو انگلش میں ڈیوٹی کہتے ہیں، تو ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ تو بندے نے ادا کرنی ہی ہوتی ہے۔ کوئی ڈیوٹی ادا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے مالک پر کوئی احسان کیا ہے، یا میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، یا اس نے سلوک کیا ہے، کیونکہ وہ تو اس کی ڈیوٹی تھی، اس کی تو وہ تنخواہ لے رہا تھا، اس کا معاوضہ لے رہا تھا۔ لیکن اگر وہ ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد ایکسٹرا جو ہے وہ ٹائم دیتا ہے اور محنت کرتا ہے اور وفا کا اظہار کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ، تو پھر مالک خوش ہوتا ہے۔ تو اسی فلسفے کو بیان کیا گیا اس حدیث قدسی میں کہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، تو کہا کہ وہ پھر نفلی عبادات کرتے 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 اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب اسے اپنا محبوب بناتا ہوں تو پھر میں کبھی اس کے کان بن جاتا ہوں، کبھی زبان بن جاتا ہوں، کبھی ہاتھ بن جاتا ہوں۔ فرمایا پھر یہ اعضاء میرے بندے کے ہوتے ہیں، اس میں قدرت، قوت، طاقت میری کار فرما ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اگرچہ بندے کے حلق سے بات نکل رہی ہوتی ہے لیکن
وہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرا بندہ مجھ سے مانگتا جاتا ہے اور میں اس کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ تو یہ اب ایسی شان کب ملتی ہے، یا ایسے بندے کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، صفات کیا، ان کی سیرت کیسی ہوتی ہے، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ تو ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کی پاک لا مقدس کتاب میں جا بجا اولیاء کی سیرت کو بیان کیا گیا، ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا، ان کی صفات کو بیان کیا گیا، ان کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا، ایبیلٹیز کو بیان کیا گیا۔ مشہور آیت کریمہ جو ہے 11ویں پارے کی شان ولایت کے حوالے سے بچے کی زبان پر ہے، اس سے اگلی آیت میں ولی کی سیرت اور صفت بیان کی گئی ہے۔ وہ آیت کریمہ جو شان ولایت پر پڑھی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ دیکھیے، یہ شان ولایت ہے، تو اگلی آیت میں سیرت اولیاء کو بیان کیا گیا، سیرت ولی کو بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا وہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جنہیں دولت ایمان میسر ہو، جو صاحب ایمان ہو، جو مومن ہو، کامل ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا کوئی بے ایمان، کوئی بد عقیدہ، کوئی گستاخ، وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا یہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ تقوی کی، دولت کے، نعمت کے، صفت کے حامل بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقوی کی دولت بھی عطا کر رکھی ہے، وہ متقی ہو۔ اور متقی، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہے خشیت الہی کا نام، اللہ کے خوف کا نام، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے کانپتے رہنے کا نام، التقوی ہاؤنا۔ میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ لہذا ولی کی صفات، سیرت اولیاء یہ ہے کہ جو بندہ خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، مجلس میں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکام اور اللہ کے دیے ہوئے نظام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور کی سنت سے سرے منہ بھی انحراف نہ کرے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سرے منہ بھی انحراف نہ کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک واقعہ ارباب سیر نے نقل کیا کہ ایک شخص ان کے پاس خربوزہ لے کے آیا تھا، اور اس نے کہا حضور میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، تو آپ اس کو تناول فرمائیے۔ تو آپ نے وہ خربوزہ پکڑا اور اس کو ایسے اٹھا کے سونگا، اور سونگ کے سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، اور رکھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کے کھانے کے لیے پیش کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بس سونگے اور سبحان اللہ کہیں، آپ تناول فرمائیں، یہ بڑا لذیذ اور ہاضمے دار خوشبودار پھل ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بڑا ہاضمے دار ہے، خوشبودار ہے، لذیذ پھل ہے، اور میرا کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن کھاتا اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا، اور اگر کھایا تو کس طرح کاٹا ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میرا یہ عمل سنت مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو جائے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ ہے ولیوں کی سیرت، آپ اندازہ لگا لیں۔ اب اس لیے قلندر لاہوری نے، حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس واقعہ کے پس منظر میں یوں کہا کہ کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ کہا کہ وہ بستام کا کامل تقلید میں، اتباع مصطفیٰ میں اتنا کامل تھا، اتنا یکتا تھا کہ انہوں نے خربوزہ کھانے سے بھی اجتناب کیا۔ بھائی ولی اس کو کہتے ہیں، ولایت کی یہ ڈیفینیشن ہے، یہ ولی کی سیرت ہے، یہ ولی کا کردار ہوتا ہے۔ یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں، پانی میں تیرنے کا نام ولایت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ ہے شان ولایت، یہ سیرت اولیاء۔ اللہ کے ولی وہ ہے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جھگڑالو نہیں ہوتے، جاہلوں سے سامنا ہو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔
قرآن پاک میں شان ولایت سیرت اولیاء یہ بیان ہوئی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ خوف سے اور طمع سے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور کہیں کہا گیا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی صرف متقی ہوتا ہے۔ کہیں کہا گیا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اللہ صرف صالحین کو ولی بناتا ہے۔ اور کہیں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ کریم محسنین سے محبت کرتا ہے، اور محسن کہتے ہی اس کو ہیں جو فرائض ڈیوٹیز ادا کرنے کے بعد پھر اپنی طرف سے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، اس کو محسن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاک تینت پاک باز ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس